دست بوسی کے بعد ہم وہاں پر بیٹھ گئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری زندگی مجھے اس موڑ پر لے آئی ہے کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میری زندگی میں کچھ بہتری آئے، میری زندگی پہلے سے زیادہ بڑی مصیبتیں لا کے میرے سامنے کھڑی کر دیتی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، میرے بزرگ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کے اوپر جب مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں نا، تو انسان اس کا حل تلاش نہیں کرتا، انسان بکھلا جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تھا اب میں 10 گھنٹے کام کروں تو میں ان مسائل سے نکل جاؤں گا۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے بزرگوں سے پوچھا، جی پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، اصل میں انسان کی مشکل پہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی مشکل ہے کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو یہ درست ہے۔ تو پھر فرمانے لگی، اگر کسی مجرم کو جب پولیس والے پکڑنے جاتے ہیں تو وہ جا کر کہتے ہیں ہینڈز اپ، اور اگر ایسے کوئی بندہ ہاتھ اٹھا دے تو پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے گیو اپ کر دیا ہے، اب وہ ریزسٹ نہیں کرے گا۔ اگر پولیس والے اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ مزاحمت نہیں کرے گا۔ تو کہنے لگے تو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اب ہاتھ اٹھا لیے اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ میں نے گیو اپ کر دیا، میری وہ تمام کوششیں جو رنگ نہیں لا رہی، میرے وہ تمام اعمال جن کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اے میرے مالک میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی پریشانیوں سے لڑ سکوں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے مالک میں اپنی ساری پرابلم، میں اپنی سارے مسائل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے مسائل کو سلجھا دے، میں تو تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں نے تو ہاتھ اٹھا لی، اب میں تیرا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں، تو ہر چیز پر قادر ہے، اب یہ سارے معاملات تیرے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے گیو اپ کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بہاف پر وہ کام کرنا شروع کر دیتا۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے کہا بزرگوں انسان کو کس طرح پتہ چلے کہ انسان کے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اس کے لیے رحمت ہے یا آزمائش ہے؟ مطلب کہ انسان کو کس طرح پتہ چلے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے یا اس پہ ناراض ہے؟ تو وہ مسکرا کے فرمانے لگے، اصل میں جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، اگر تو وہ مصیبت انسان کو اللہ کے نزدیک کر دے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہے اور مجھے اپنے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، تو پھر تو وہ رحمت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان کے اوپر وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ دکھ آئے تو انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے اور دور ہو جائے، تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو پھر فرمانے لگے دونوں حال میں انسان کو اپنا سارا کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اگر اللہ نکال دے تو اس کا شکر ادا کرے۔ تو میں نے کہا جی اگر اللہ نہ نکالے تو پھر بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے۔ تو پھر فرمانے لگے پھر انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں ان مسائل کا سامنا کر سکوں۔ تو میں نے کہا جی حضرت یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کی مصیبتیں تو دور نہیں ہوں گی۔ تو پھر فرمانے لگے مصیبت دور نہیں ہوگی، پریشانی دور نہیں ہوگی، لیکن یہ جو قلب ہے، یہ جو دل ہے، یہ ہلکا ہو جائے گا، انسان کا بوجھ اتر جائے گا کہ اب اللہ نے معاملات اپنے ہاتھ لے لیے ہیں، اب میرا اللہ جانے اور یہ معاملات جانے۔ جب انسان اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو پھر وہ مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا سننے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔